راتوں کو جلسے نہیں، دراصل پی ٹی آئی کے جلسوں میں مجرے ہوتے ہیں۔ نہایت گری ہوئی لو پروفائل انہوں نے زبان استعمال کی ہے۔ اپنے سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، دھیان سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے آپ کے ساتھ سلمان حیدر۔ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ 2 روز قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خاتون ہے، اس وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ بہت اچھا لگا کہ خواتین کے لیے ان کے اندر اتنی رسپیکٹ ہے، لیکن گنڈا پور صاحب نے اس کردو کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، کسی طور پر بھی وہ لائق ستائش نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو، خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے۔ لیکن ان کے اس جملوں پر اگر کوئی دوسری سیاسی جماعت کا رہنما، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے جے یو آئی سے ہے، اگر کنڈیمڈ کرے تو مجھے اچھمبا ضرور ہوگا۔ میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں اینکر ہوں، میں باقاعدہ طور پر آپ کو کسی کی سائیڈ لیے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک جملہ قطعاً طور پر بھی ان کی جو زبان تھی نا وہ قابل ستائش نہیں ہے۔ نہایت گری ہوئی لو پروفائل انہوں نے زبان استعمال کی ہے، بازاری زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ لیکن کیا کریں، جن کے ہاتھوں سے جو شراب ہے وہ سرکہ بن جائے، جن کے ہاتھوں میں شراب شہد بن جائے تو پھر وہ اسی طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ ان کے منہ میں جو آئے جیسے بھی آئے ان کے لیے بول دینا بس نکل جاتا ہے منہ سے، اگل دیتے ہیں منہ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی زبان پہ تھوڑی لگام دینی ہوگی، اور نہیں تو آنے والے 2-3 دنوں میں وہ مزید اس طرح کی بیوقوفیاں کریں گے، یہ مزید بازاری لینگویج استعمال کریں گے۔ عقل تو ہے ہی نہیں نا ان لوگوں میں۔ لیکن کوئی دوسری سیاسی جماعت کا رہنما کرے گا تو مجھے دکھ ہوگا۔ میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں نا کہ کون کہتا تھا کیپٹن صفدر سے متعلق کہ وہ 2 شفٹیں لگاتے ہیں؟ یہ بازاری لینگویج نہیں تھی؟ اچھا، پیلی ٹیکسی کون کس کو بولتا تھا؟ میں تو نام نہیں لوں گا، مگر یہ ہے ہم گندے رہے ہیں تو اس لیے ہمیں گندے ٹکر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہیلی کاپٹر سے گندی گھٹیا تصویریں کون کس کی پھینکتا تھا، اور فخر سے کون سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے؟ میڈ ان انگلینڈ نہیں ہے یہ، تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ اچھا، اب نظریاتی ہوئے نا لوگ۔ اچھا، جلسوں میں کون کہتا تھا کہ انگریزوں کے کتے نہلانے والی ہمارے اوپر حکومت کرے گی؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ۔ یہ ہسٹری ہے پاکستان کی سیاست کی۔ کل کا گندا آج کا دودھ و دھلا نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان کی جو مسز ہیں وہ تو سیاستدان بھی نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ پنکی، پیرنی، جادوگرنی، کون کہتا ہے انہیں؟ کون کہتا ہے؟ ایک سوال تو ہے نا، صرف یہ ہے کہ گٹر میں تھوڑی چھینٹ کس نے پھینکی ہے، گٹر سے تھوڑی چھینٹ کس کی آئی ہے، گٹر سے زیادہ چھینٹ کس کی آئی ہے، کس کا دامن زیادہ خراب ہوا ہے؟ گریبان میں جا کے تو پتہ چلے گا۔ اچھا، یہی نہیں، وزیر اعظم کو نشئی کہنا کسی نے دیکھا پیتے ہوئے؟ وزیر اعظم کو گندے کریکٹر کا کہنا، ان کی سابقہ سٹوریوں کو سامنے لے کے آنا، یہ کون کرتا تھا؟ اچھا، ان کی بیوی کو رانی نمبر 1 کون کہتا تھا؟ اچھا، پی ٹی آئی میں شریک جو عورتیں تھیں ان کو ناچنے والیاں کون کہہ رہا تھا؟ پلیز رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کا تو نام میں لوں نا کہ گھٹیا آدمی سے گھٹیا الفاظ، گھٹیا پارٹی، یہ سب آپ بول رہے ہیں۔ آپ کو اپنی زبان یاد ہے؟ مجھے تو آپ کی ساری زبانیں یاد ہیں۔ راتوں کو جلسے نہیں، دراصل پی ٹی آئی کے جلسوں میں مجرے ہوتے ہیں، یہ آپ کس کو کہہ رہے تھے؟
سیاست میں اخلاقیات میں اتنی گروی زبان کس نے استعمال کی تھی؟ کیوں کی تھی؟ یہ سوال تو بنے گا نا اگر کوئی اور سیاسی جماعت کا رہنما یہ بولے کہ علی امین گنڈاپور نے غلط بولا ہے. میں کہتا ہوں غلط بولا ہے. ان کی زبان کو لگام ملنی چاہیے، لیکن ان کی زبان کو لگام دینے کا جو مطالبہ ہے نا وہ شخص کرے جس نے یہ زبان اس طرح گندی کبھی نہ کی ہو کسی بھی دور میں. اچھا یہ بتائیں ٹریکٹر ٹرالی کس نے کہا تھا اور کس کو کہا تھا؟ ظاہر شخص سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس. بیٹھ جاؤ. آرڈر ان دا ہاؤس. ٹریکٹر ٹرالی میں چپ کراؤ رہا. ٹریکٹر ٹرالی میں چپ کراؤ رہا. ٹریکٹر ٹرالی میں چپ کراؤ رہا. میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری نسلیں یا ہمارے آنے والے بچے پھر اس طرح سنیں. یہ گری ہوئی سیاست کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ انتہا نہیں ہو رہی اس کی. ڈنڈا چاہیے تینوں، ڈنڈا تینوں چاہیے کہ میں مراد سعید نوں دیاں. اور ٹریکٹر ٹرالی بھی گھومن آئی سی، اور ساڈے وزیر خزانہ دی تقریر چکن آئی سی. میں انہوں کہا بی بی تقریر تینوں نہیں ہاتھ لان دینا. کہتی ڈونٹ ٹچ می. میں کہتے ٹچ کرنے والا ہے کہ نہیں. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے کہ ان کے دور میں جب کسی کی شرح پوری کرنی ہوتی تھی نا تو پیغمبر صبح کے ٹائم بلاتے تھے کہ جی وہ آ جائیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو جب فیصلہ کیا جاتا تھا تو پیغمبر کہتے ہیں اپنے منہ ڈھانپ کے آئیے گا. اس شخص کے ساتھ شرح وہ پوری کرے جس نے خود کبھی یہ فیل نہ کیا ہو. اور آپ یقین جانیں اس میدان عدل میں کوئی بھی نہیں ادھر ہوتا تھا. مجبوراً وہ شرح پیغمبر کو خود پوری کرنی ہوتی تھی کیونکہ ہر شخص نے وہ کبھی فیل کیا ہوتا تھا. کوئی بھی گناہ تھا یا بہت کم لوگ رہ جاتے تھے. تو آج جب ایک انگلی انسان دوسرے کے گناہ کا بہت اچھا عادل ہے، اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ یوں آپ دیکھ رہے ہیں تو 4 3 آپ کی طرف نہیں، یہ 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی طرف تھی. بس کر دیں. ہمارے بچوں کی ذہنی تربیت بہتر انداز میں کریں. یہ الفاظ بچے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ میرا پروٹیسٹ ہے پاکستان کی عوام کا. اپنے سیاست دانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، دھیان سے گفتگو کریں. پلیز دھیان سے گفتگو کریں. ہم اپنی اولادوں کو اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر نہیں دے سکتے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.